شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأمر والحكم ونشهد أن من هو سند الوراء سيد الأتقياء إماما كاملا إماما أكملا وأجملا وأنورا والصلاة والسلام على سيد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے کائنات کی رہنمائی کے لیے ہدایت اور صداقت کا مرکز بنایا ہے وجود مسعود، وجود باجود حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ نے کائنات کے اندر اس وجود کو تمام کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور کائنات کی ایک ایک نعمت کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اس لیے رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صفات مقامی اتنا علیہ اور افضل ترین مقام رکھتی ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دو چیزوں کو مکمل انسان کی کامیابی کی ضمانت بنا کر دنیا کے اندر منتخب فرما دیا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص اگر ہدایت اور صداقت کی پٹڑی اختیار کرتا ہے، اگر اس لائن اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو وہ
صرف دو ہی چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں۔ ایک چیز ہے حسن صورت محمد الرسول اللہ، اور دوسری چیز ہے حسن سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ نے کائنات کے اندر پیغمبر کے حسن و جمال کو بھی کائنات کے لیے ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور کائنات کے لیے حسن سیرت کو بھی اللہ نے ذریعہ ہدایت بنایا ہے۔ چونکہ اللہ نے حسن محمد کے اندر توحید کا جلوہ دکھایا ہے، اور سیرت پیغمبر کے اندر اللہ نے کمال پیغمبر کا جلوہ نمایاں فرمایا ہے، اس لیے توحید کا جلوہ نمایاں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے اندر، اور حسن محمد کا نمونہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ سیرت محمد کے اندر۔ اس لیے سورت کو اللہ نے جمال کے ساتھ بھر دیا، اور سیرت پیغمبر کو کمال و انوارات کے ساتھ بھر دیا ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو اللہ نے ایمان کا حصہ اور جز بنا دیا ہے، کہ حسن صورت کا اقرار بھی ضروری ہے، اور حسن سیرت کا اقرار اور عمل بھی ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر دونوں چیزوں کا بیک وقت ادب اور احترام موجود تھا۔ وہ حسن صورت کا بھی ادب کیا کرتے تھے، حسن سیرت کا بھی لحاظ کیا کرتے تھے، چونکہ ان کو پتا تھا، علم تھا، یقین تھا، تیقن تھا کہ جب تک ان دو چیزوں کے اوپر بیک وقت ایمان نہ لایا جائے اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا، کلمہ توحید کی لاج نہیں بنتی، اور اللہ کے راستے کے اندر بندے کی نیاز نہیں بنتی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ حسن صورت محمد الرسول اللہ کا بھی لحاظ کرے، اور حسن سیرت محمد الرسول اللہ کا بھی خیال کرے۔ جب تک ان دو چیزوں کا خیال اور لحاظ کسی امتی کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اسے کلمہ اسلام پڑھنے کا فائدہ نہیں مل سکتا، دائرہ اسلام کے کمرے کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان دو چیزوں کو اللہ نے مشعل راہ بنایا ہے، ان دو چیزوں کو اللہ نے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، کہ کائنات کے اندر کوئی کلمہ گو اس وقت تک محبت کے دعوی کے اندر صادق نہیں ہو سکتا، عشق کے دعوے کے اندر وہ سچا نہیں ہو سکتا، جب تک ان دو چیزوں کا ادب اور لحاظ دل کے اندر پیدا نہیں کر لیتا۔ ادب اور لحاظ کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ صورت محمد کے اندر اسے اللہ کی توحید کی معرفت اور پہچان ہو جائے۔ صورت محمد کی پہچان جب ہو جائے، دوسرا شعبہ ہوتا ہے سیرت پیغمبر کا۔ جب ان دو چیزوں کو بندہ بیک وقت اپنا لیتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ کتنی چیزیں آتی ہیں؟ دو چیزیں آتی ہیں۔ ان دو چیزوں کو اللہ نے ایمان بنایا، ان دو ہی چیزوں کو اللہ نے اسلام بنایا، ان دو ہی چیزوں کو اللہ نے کلام بنایا، ان دو ہی چیزوں کو اللہ نے پورا عنوان بنایا، ان دو ہی چیزوں کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے پیغام بنایا، ان دو ہی چیزوں کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے اپنا احسان اور انعام بنایا۔ ایک چیز بندے کے ذہن میں آتی ہے جب حسن محمد کی جھلک کو دیکھتا ہے، جب حسن محمد کی چمک کو دیکھتا ہے، جب حسن پیغمبر کے جمال کو دیکھتا ہے، جب حسن پیغمبر کے انوار کو دیکھتا ہے تو اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا اور کائنات کے اندر معبود کوئی نہیں ہے۔ اور جب سیرت پیغمبر کو دیکھتا ہے، سیرت پیغمبر کی جھلک آ جائے، سیرت پیغمبر کا کمال آ جائے، سیرت پیغمبر کی محنت آ جائے، سیرت پیغمبر کی نیاز آ جائے، پھر بندے کا دل تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح اللہ جیسا معبود کائنات میں نہیں ہے، اسی طرح محمد جیسا اللہ کا محبوب بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔
محبوب پیغمبر ہے تو کائنات کے اندر ہمارا پیغمبر ہے. اگر کائنات کے اندر ہر ایک کا معبود اور مشکل کشا ہے تو صرف کون ہے؟ جو آدمی پیغمبر کی سیرت اور صورت کی پہچان رکھتا ہے وہ کسی اور کو مشکل کشا، وہ کسی جھنڈی پر جھکنے والا نہیں ہوتا، وہ کسی قبر پر بکنے والا نہیں ہوتا، وہ در در کا بھکاری نہیں ہوتا، ہر در کا سوالی نہیں ہوتا، وہ ایک در کا سوالی ہوتا ہے، وہ ایک در کا بھکاری ہوتا ہے، وہ ایک ہی داتا کو مانتا ہے، ایک ہی آقا کو مانتا ہے، اس کا دستگیر بھی اکیلا، غوث اعظم بھی اکیلا، غریب نواز بھی اکیلا، مشکل کشا بھی اکیلا، حاجت روا بھی اکیلا. جب محمد کی صورت کا حسن دل کے اندر آتا ہے تو بندے کو معبود کا پتہ چل جاتا ہے. جب سیرت پیغمبر کا پتہ لگتا ہے تو بندے کو عملی زندگی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے کی خوشی کیسی ہو، غمی کیسی ہو، اٹھنا کیسا ہو، بیٹھنا کیسا ہو، کلام کیسا ہو، پیغام کیسا ہو، بندے کے اخلاق و کردار کیسا ہو. جب ان دو چیزوں کا بندے کو پتہ لگ جاتا ہے تو بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اگر بندے نے حسن محمد کو نہیں پہچانا تو اسے توحید کا پتہ نہیں لگ سکتا. اگر پیغمبر کی سیرت کا پتہ نہیں لگا تو بندے کو اسلام کا پتہ نہیں لگ سکتا. اس لیے تو حسن محمد کا اللہ نے عجیب پیرایا رکھا ہے. قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ نے حسن کی جھلک بیان کی ہے. صحابہ کرام نے بھی اپنے ذوق اور اپنے شوق کے مطابق حسن پیغمبر کا نقشہ کھینچا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہتے ہیں کہ لوگوں آپ کو پتہ ہے کہ میرے پیغمبر کے حسن و جمال اور میرے پیغمبر کے حسن اور کمال کے اندر کتنی اللہ نے باریکی رکھ دی ہے، کتنی اللہ نے جمال بھر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر اذا رأیت الشمس، جس وقت کوئی آدمی دیکھے کہ سورج اوپر طلوع ہو رہا ہے اور نیچے اس آدمی کی نظر پڑے کہ محمد الرسول اللہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، تو اس آدمی کو جس وقت دیکھے گا کہ اللہ کا پاک رسول اپنے گھر سے نکل رہا ہے، سورج آسمان سے طلوع ہو رہا ہے، سورج کی کرنیں اور سورج کی شعاعیں، سورج کی چمک اور سورج کی رونق جو آسمان کے اوپر نمایاں ہوتی ہیں، آسمان کے اوپر جلوہ گر ہوتی ہیں. ابو ہریرہ کہتا ہے کان الشمس تجری، کان الشمس تجری فی وجہہ، کائنات والے ہو، ایک سورج تم آسمان کے اوپر دیکھتے ہو، اگر اس آسمان والے سورج کو کسی انسان کے چہرے میں دیکھنا چاہتے ہو، اس آسمان والے سورج کو حسن سیرت محمد کے اندر دیکھنا چاہتے ہو، تو میرا پیغمبر جب زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر کے اندر سورج طلوع ہو رہا ہے، میرے پیغمبر کے چہرے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے. یعنی سورج کی روانگی، سورج کا چلنا، سورج کا ٹھہرنا، سورج کا جانا اور آنا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے محمد کے چہرے کو دیکھ لے. اللہ یوں چہرہ بنایا ہے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کان الشمس تجری فی وجہہ، کہ جیسے سورج محمد کریم کے چہرے کے اندر نمایاں ہو کہ رواں دواں ہو گیا ہو. اس لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذوق کے مطابق حسن محمد کا وہ نقشہ کھینچ کے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کان عرقہ، کان عرقہ اللؤلؤ. او لوگوں جس وقت میرے پیغمبر کے چہرے کے اوپر پسینہ ٹپکتا ہے، پسینہ آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کریم نے محمد کریم کے حسن کے اوپر موتیوں کی لائن ڈوری بنا دی ہو. جس طرح ایک تسبیح کے اندر دانے کی طرح موتی پروئے جاتے ہیں، اسی طرح میرے پیغمبر کو جب پسینہ آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح موتی پروئے گئے ہوں.
اتنا بڑا حسن، اس حسن کی، جمال کی، کمال کی، اقبال کی، انوار کی اللہ خود تسلی دے کے امت اور کائنات کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، جس حسن کو تم دیکھ کے میں اللہ کی پہچان کرتے ہو، وہ حسن ایسا ہے کہ اس حسن کی تعریف میں اللہ بھی سنتا رہتا ہوں۔ میں اللہ نو بھی شوق ہوندا ہے کہ میرے پیغمبر دی دنیا دے اندر کوئی بندہ تعریف کرے تے میں اس تعریف نو اپنے کنا نال سن کے خوش ہواں۔ اللہ کریم نے ایک دن اپنے پیغمبر نو آکھیا کہ میرا پیغمبر ذرا ایک اجلاس تے میٹنگ بلا، ایک مجلس بنا، ایک جلسہ اختیار کر، اس جلسے دے اندر میرا پیغمبر ایک مقرر نو اپنے منبر دے اوتے بٹھا کے تے اپنے حسن دیا تعریفاں کر تاکہ میں سونا تے اس بندے نو ثواب دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے بلا کے تے بیٹھے ہوئے، ایک مجمع لگا ہوا ہے، مجمع دے اندر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ حضرت حسان، وہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص شاعر تھا اور خادم اور غلام تھا، پیغمبر کا سچا عاشق تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، آپ منبر سے اتر جاتے ہیں اور حضرت حسان کو منبر کے اوپر بٹھا کے کہتے ہیں ایدک اللہ بروح القدس منہ، اے انس اللہ پاک تیری تائید کرے، کیا کرے؟ ایدک اللہ بروح القدس منہ، اے انس شاباش، انس، اے حسان شاباش شاباش، اللہ تیری تائید کرے جبریل امین کے ذریعے، اللہ تیری تائید کرے سید الملائکہ کے ذریعے۔ آپ اس منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اب جو کچھ آپ بولیں گے اس تیرے بول کو تولنے والا وہ اوپر موجود ہے، آپ بولتے جائیں گے وہ تولتا جائے گا۔ آپ کے ذہن اور دل دماغ کے اندر جو کچھ اللہ کریم نے القاء کرنا ہے وہ کچھ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے پاک رسول سامنے بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا اللہ، میں بھی اس مسجد کے اندر موجود ہوں، میں بھی اس محفل کے اندر موجود ہوں، میرے سامنے جب حسان میری تعریف کرے گا، کیا کرے گا؟ میری تعریف کے لیے کوئی جملہ بولے گا تو میں یہاں موجود ہوں گا، تو لوگ کہیں گے اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، اپنی تعریفیں آپ سنتا ہے، آپ کرواتا ہے، لوگ تانا دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر آپ خاموش ہو کے محفل میں بیٹھ جائیں، اس محفل کا انعقاد اور جلسہ میں خود کرا رہا ہوں، یہ محفل اور جلسہ میں خود کرا رہا ہوں۔ میرا پیغمبر آپ کو اس لیے اس مجلس میں بٹھایا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اگر میرے پیغمبر کے حسن کی تعریف کرے تو کوئی آدمی اس طرح کرے جس طرح میرے پیغمبر کی موجودگی کے اندر تعریف کی گئی ہے۔ کل کو یوں نہ ہو کہ تیری تعریف کرنے والا تجھے خدا بنا بیٹھے، تیری تعریف کرنے والا تمہیں مشکل کشا بنا بیٹھے، تعریف کرتے کرتے خلو کے اندر نہ آ جائے، تعریف کرتے کرتے تیرے درجے سے اوپر تمہیں نہ لے جائے۔ میں نے آپ کو مصطفیٰ بنایا ہے، کوئی تمہیں خدا نہ بنا بیٹھے، میں نے تمہیں محبوب بنایا، کوئی آدمی تعریف میں تمہیں معبود نہ بنا لے۔ میں یہ فرق کرانا چاہتا ہوں کہ معبود اور ہے، محبوب اور ہے۔ محبوب زمین میں رہتا ہے، معبود عرش برین میں رہتا ہے، مصطفیٰ زمین پر رہتا ہے، خدا عرش برین پر رہتا ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر میں تا چونکہ اگلے آون والے حالات نو جاندا پر تدا پتا نہیں کہ اگا کے ہونا ہے، چونکہ ایسے لوگ بھی آونے سن نا جڑے آ کے تعریف کر دے پین پیغمبر دی، تے تعریف دے اندر پتہ ہے تعریف کردیاں اللہ دے پاک رسول نو نبوت اور رسالت چو کڈ کے تے خدائی والی کرسی تے بٹھا دیتا ہے۔ ایک شاعر آخدا ہے اپنی شاعری دے اندر، وہی جو مستوی عرش تھا، کیا تھا؟ وہی جو مستوی تھا عرش پر،
خدا ہو کر، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ کائنات کو یہ تعریف سنا رہا ہے کہ لوگوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ عرش پر رہتا تھا، عرش برین پر متمکن تھا، عرش برین کے اوپر جس کا ٹھکانہ اور مقام تھا، عرش پر رہنے والے خدا کا آپ کو پتہ نہیں ہے لوگوں۔ عرش پر رہنے والا خدا وہ ہے جو مدینے کے اندر مصطفیٰ بن کے آ گئی ہے۔ یعنی وہ آدمی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کریم کی ذات کو دیکھنا ہو تو محمد کریم کو دیکھ لو، چونکہ محمد کریم جو وہ ہے جو عرش پر خدا موجود تھا، وہ خدا اب عرش سے اوپر نیچے اترا، مدینے کے اندر آیا تو مدینے کے اندر مصطفیٰ کی شکل کے اندر خدا بن کے آ گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ جائیے اتار لیں۔ اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، چونکہ ایسی کیفیت ایک عذاب الہی کا چھوٹا سا سیمپل اور نمونہ ہوتا ہے جو انسانوں کو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ میری قدرت اور میری جباریت اتنی بڑی قوی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے اندر ساری دنیا کا نظام تبدیل کرنا چاہوں تو میرے اندر یہ طاقت موجود ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اللہ سے بندے کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ سب ایک دفعہ کہیں استغفر اللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بات چل رہی تھی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ تعریف کرتا ہے، اللہ کریم وہ تعریف خود سنتے ہیں، اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ تعریف محمد، حسن محمد کا مقام ایسا بیان ہونا چاہیے جس طرح حضرت حسان نے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے تعریف پیغمبر کے اندر ایک جملہ بھی بولے گا وہ مردود ہوگا، ثواب کا مستحق۔ تعریف وہ ہونی چاہیے جتنا آدمی تعریف کا مستحق ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا مقام تو اتنا نرالا اور اعلیٰ ہے کہ ساری دنیا تعریفیں کرتی رہے پر میرے پیغمبر کا مقام ختم، حتیٰ کہ ایک شاعر نے بہت بڑی کتاب لکھی، کتنے بڑے صفحات کی کتاب لکھنے کے بعد اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کوئی تقریراً تصنیفاً کوئی بیان نہیں کیا۔ تو کسی آدمی نے پوچھا کہ یار اتنا بڑا دیوان تو نے لکھا ہے، اتنی بڑی تعریف تو نے لکھی ہے، ساری چیزوں کی تعریف موجود ہے، ولیوں کا تذکرہ موجود ہے، ذات خدا کا تذکرہ موجود ہے، جنات کا تذکرہ موجود ہے، انسانوں کا تذکرہ موجود ہے، حجر اور شجر کا تذکرہ موجود ہے، لیکن تو نے پیغمبر کا تذکرہ اپنی کتاب میں نہیں کیا، کیا تو پیغمبر کا گستاخ ہے؟ کیا تو پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یار اس پیغمبر کی تعریف میں کیسے لکھوں جس کی تعریف لکھتے لکھتے میں ختم ہو جاؤں گا، میری قلم ختم ہو جائے گی، میرا علم ختم ہو جائے گا، میری قوت اور سکت ختم ہو جائے گی، لیکن لا یمکن ثناء کما کان حقہ، ساری دنیا ختم ہو جائے، زمین و آسمان ملیا میٹ ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کی تعریف کا حق ادا مجھ سے ہو سکتا؟ جب میں حق کی ادا نہیں کر سکتا، اگر میں قلم اٹھاؤں، اگر میں تحریر کروں، اگر میں تقریر کروں، اگر میں تحریراً تصنیفاً کوئی جملہ یا کلمہ بول اٹھوں، اس کلمے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھے کہ تو نے تعریف تو میرے پیغمبر کی ہے لیکن حق ادا کیوں نہیں کیا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ جب حق کی ادا نہیں کر سکتا تو میں نے لکھنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پائی۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے پیغمبر کے حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں تاکہ دنیا والوں کے لیے اس بات کا پتہ چل جائے کہ آئندہ اگر کوئی میرے پیغمبر کا میلاد منائے، اگر میرے پیغمبر کی کوئی تعریف کرے تو یوں کرے جیسے پہلے لوگوں نے کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں احسن منک لم ترکت عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ او صحابہ کرام کی جماعت، میں حسان کا ذوق اور نظریہ سن لو جو میں محمد کریم کے حسن کے بارے رکھتا ہوں، میرا حسن سن سن لو، میرا نظریہ سن لو، میری عقیدت اور محبت کے پھول سن لو، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر شرم اور حیا کی وجہ سے اپنا منہ مبارک نیچے کیے ہوئے ہیں، محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسان اللہ کے پاک رسول کے سامنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتا ہے احسن منک لم ترکت عین واجمل منک لم تلد النساء۔ او کائنات والے ہو، تم نے حسین بڑے دیکھے ہوں گے، جمیل بڑے دیکھے ہوں گے، حسن و جمال اور کمال و اقبال والے بڑے اللہ کریم نے پیدا کیے ہیں۔ حسن یوسف کا مقام بھی تم نے سنا ہوگا، حسن عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی سنا ہوگا، جبریل کے حسن کے تم نے بھی نغمے سنے ہوں گے، لیکن آؤ میں حسان تمہیں بتاتا ہوں کہ احسن منک لم ترکت عین۔ آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جیسا حسن کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آنکھوں نے حسن تو بڑے دیکھے ہوں گے لیکن اس جیسا حسن کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پیغمبروں کی آنکھیں جمع ہو جائے، ولیوں کی آنکھیں جمع ہو جائے، غوث و قطب و ابدال کی آنکھیں جمع ہو جائے، ساری آنکھیں مل کے بھی یک نظر دیکھنا چاہیں تو اس جیسا حسن کسی نے دیکھا۔ حسان اتنا عقیدہ کیوں بیان کر رہا ہے، اتنی عقیدت کا اظہار کیوں کر رہا ہے، آخر کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ اللہ نے بڑے بڑے حسین پیدا کیے ہیں۔ حسان کہتا ہے احسن منک لم ترکت عین واجمل منک لم تلد النساء۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس جیسا حسن کسی نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ جو کسے ماں نے یوجیاں جڑیاں بھی کوئی نہیں، کسے ماں نے اج تک یوجیاں پیدا ہی نہیں کیتا تے ویکھے کون؟ ویکھے تے تا بندہ جو پیدا ہویا ہوئے، پیدا تا ہوئے جو پیدا کرن والے کیتا ہوئے۔ جدوں اس پیدا نہیں کیتا، کسے دے ماں دے پیٹ وچ نہیں آیا تے پھر کسے ویکھیا وی؟ کتنا بڑا حسان نے اپنا پیغمبر دے نال پیار تے عقیدت دا اظہار پیا کردا ہے۔ تا حضرت انس نے بھی اپنی عقیدت دا اظہار کیتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنی عقیدت دا اظہار کیتا ہے کہ حسن پیغمبر کو آدمی اگر دیکھے تو آدمی کو خدا یاد آتا ہے، اگر سیرت پیغمبر کو دیکھے تو آدمی کو مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے دونوں پہلو کا تذکرہ کیا ہے کہ سورت محمد کو بھی بے مثال بنا دیا، سیرت پیغمبر کو بھی اللہ کریم نے بے مثال بنا دیا۔ اس لیے اللہ کریم نے انوکھا نرالا مقام پیغمبر کو عطا کیا ہے کائنات کے لیے، چونکہ مشعل راہ بنانا تھا، چونکہ نمونہ ہدایت بنانا تھا، اس لیے پیغمبر کا مقام اللہ نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پیغمبر کا اللہ نے ذکر بھی بڑے انوکھے انداز میں کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم کہتے ہیں لوگوں میرا پیغمبر دنیا کے اندر سراج منیر بن کے آیا۔ کون بن کے آیا؟ سراج منیر بن کے آیا۔ اللہ کریم اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لوگ تو پیغمبر کا حسن بیان کرتے وقت کہندے نے یار ساڈے نبی دا چہرہ انجے جویں 14ویں دا چن نے، جس طرح کہ ہے 14ویں دا چن نے. لیکن پورے قرآن دی ایک ایک آیت نو کھنگال کے دیکھو، اللہ نے پیغمبر دیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں قرآن پاک دے اندر، لیکن اپنے نبی دے چہرے نو اللہ نے چند دے نال تشبیہ نہیں دیتی. اللہ نے اج نہیں آخیا کہ کامارم منیرا میں تینوں چمکدا ہویا چن بنایا ہے، بلکہ اللہ نے جدوں اپنے پیغمبر دی تعریف کیتی ہے اللہ دے سراجم منیرا. لوگوں میں نے اپنے پیغمبر کو چمکتا ہوا سورج بنایا. کیا بنایا؟ چمکتا ہوا سورج بنایا. لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، اللہ نے قرآن میں سورج سے تشبیہ دی ہے. اس لیے ایک شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. یار چند نال میرے پیغمبر نو تشبیہ نہ دیو. چند چہرے دے اوتے غبار نظر پہ آندا ہے، چند چہرے دے اوتے گردش نظر پہ آندی ہے. اگر میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھو غبار سے پاک ہے، آلودگی سے پاک ہے، اتنا لولاک بے باک اور صاف اور طیب اور اطیب چہرہ ہے کہ چند دے چہرے تے چھائی تینوں نظر آ سکدی ہے، لکیر نظر آ سکدی ہے، پر مدنی دے چہرے تے کوئی چھائی. اس وقت چند نال تشبیہ دینا انصاف نہیں. تا شاعر آکھدا ہے اس چند دے نال تشبیہ نہ دیتی کرو جس چند دے چہرے دے تے چھایاں موجود ہون. اللہ نے چند نال اس واسطے تشبیہ نہیں دیتی. علماء نے بڑیاں بڑیاں کتاباں دے اندر لکھ دتیاں نے کہ اللہ نے سورج نال تشبیہ کیوں دیتی ہے، چند دے نال تشبیہ کیوں نہیں دیتی. آخر ڈھونڈدیاں انہاں وجہ تلاش کر کے قرآن پاک دا مطالعہ کیتا ہے، حدیث رسول دا مطالعہ کیتا ہے، پوری تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا ہے. مطالعہ کرن تو بعد انہاں وجہ لکھی ہے، انہاں وجہ لکھی ہے کہ جڑا چن ہے اے دی روشنی سورج دی محتاج ہے. اے دی روشنی کیا ہے؟ چند اگر رات نو چمکدا ہے تو اپنی روشنی سورج کو لے کے روشن ہوندا ہے، لیکن سورج جدو چمکدا ہے ڈائریکٹ اللہ کو روشنی لے کے چمکدا ہے. انہاں وجہ لکھی ہے کہ اللہ سراج منیر اس واسطے آکھے ہے کہ اگر اللہ چند نال تشبیہ دے ویا تے لوگ آکھے نا جس طرح چند سورج کو روشنی لیندا ہے اسی طرح محمد کریم نے بھی کسے کو روشنی لئی ہوئی ہے. اس وقت اللہ چند دا تذکرہ نہیں کیتا، اللہ سورج دا تذکرہ کر کے آدھے لوگوں میں اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے کہ سورج جیڑا ہوندا ہے وہ اپنی روشنی پھیلاون دے اندر ڈائریکٹ اللہ دا محتاج ہوندا ہے. اس وقت میرا محمد بھی اپنی خوبصورتی دے اندر اپنے اللہ دا محتاج ہے. اس خوبصورتی نو کائیں بنایا ہے؟ اللہ بناون والا ہے. دوسری وجہ انہاں یہ لکھی ہے کہ چن اگر رات نو اپنی پوری جوانی دے اندر موجود ہوئے، پوری اپنی چمک تے رونق دے اندر موجود ہوئے، بندہ کمرے وچ بیٹھا ہوئے تے کمرے وچ اندھیرا ہوندا ہے تے باہر کمرے وچ پھر بھی چند طلوع ہو گیا ہے، اپنی روشنی دے اندر موجود ہے، لیکن او دی روشنی اتنی دور تک نہیں جا سکتی جو بندہ کمرے دے اندر اپنی لائٹ بند کر دے وے، بلکہ لائٹاں دیاں جلدیاں رہندیاں نے، اپنے بلب دے جلدے رہندے نے، دوئی روشنی دا سہارا لے کے بندہ اپنے کام کاج کردا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے میں اپنے پیغمبر نو اس واسطے چند نال تشبیہ نہیں دتی کہ میرا پیغمبر انج کوئی نہیں
جو روشنی باہر ہوے تے اندر نہ ہوے، اندر ہوے تے باہر نہ ہوے۔ اللہ فرماندا ہے سورج نو انج روشن بنایا ہے کہ جدو سورج طلوع ہو ونجے باقی کسے روشنی دی ضرورت نہیں ہوندی۔ سورج جدو طلوع ہوندا ہے او دی روشنی ظاہر بھی ہوندی ہے، او دی روشنی باطن بھی ہوندی ہے، او دی روشنی اول بھی ہے، او دی روشنی آخر بھی ہے، او دی روشنی جنوب بھی ہے، او دی روشنی شمال بھی ہے، مشرق تے مغرب علوم تے سفل دے اندر ساری روشنی او دی غالب ہوندی ہے، ساری روشنی۔ اللہ فرماندا ہے جس طرح سورج طلوع ہو ونجے تے باقی کسے روشنی دی لوڑ نہیں پیندی، اسی طرح میرے محمد دی نبوت دا زمانہ آ ونجے تے کسے اور نبی دی لوڑ بھی نہیں پیندی۔ اس واسطے میرا پیغمبر جب اپنے حسن والا سورج لے کے آتا ہے، اگر دنیا کے اندر پہلے اندھیرا موجود تھا تو میرے محمد کے حسن کی وجہ سے روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، ضلالت ختم ہو گئی، ہدایت آ گئی، ضلالت ختم ہو گئی، صداقت آ گئی۔ اس لیے اللہ کریم نے پیغمبر کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر کیا ہے، اور پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر کیا ہے، اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے۔ اور پیغمبر کے حسن صورت کے ساتھ بھی عقیدت ضروری ہے، پیغمبر کی سیرت کے ساتھ بھی حسن عقیدت ضروری ہے۔ لوگ تا کہندے یار جڑے وہابی قسم دے لوگ ہوندے اے نبی دا ذکر کر دے، اے نبی دا ذکر اے بادشاہ کر دے ہی کوئی نہیں، تے اساں جڑے ہیں اساں بادشاہ بڑے عاشق رسول ہیں، جیڑا پیار تے محبت اساں رسول پاک نال انہاں لوگاں نو پیار کوئی نہیں۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے جو پیار اور محبت قرآن اور سنت جس کے دل کے اندر ہو، جتنا پیار محبت قرآن و سنت والے دل میں پیغمبر کی ہو سکتی ہے، اتنا محبت کسی اور دل کے خانے میں ہو سکتی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم نے یہ مسئلہ قرآن واضح کر چھوڑیا۔ قرآن دے اندر کیا کیتا ہے؟ فیصلہ کیتا ہے۔ ایک فیصلہ آج تساں تے میں بھی کرنا ہے، تے ایک فیصلہ کس کیتا ہے؟ اللہ کریم نے کیتا ہے۔ اس فیصلے دے ماتحت ویکھنا ہے کہ عاشق رسول کون ہے تے جھوٹا حلوے دا شیدائی کون ہے۔ ہن ایک دیکھنا ہے شیدائی تے ایک دیکھنا ہے حلوائی۔ کیڑے کتنے بندے ویکھنے؟ شیدائی کون ہے تے حلوائی کون ہے؟ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قرآن پاک دے اندر، یا محمد کریم نے اپنی زبان دے نال کرنا ہے۔ پھر عشق دا فیصلہ بھی خود کرنا ہے تے فسق دا فیصلہ بھی پتہ لگ سی کہ عاشق تے فاسق کون ہے، گناہگار کون ہے تے سچا عاشق تے تابعدار کون ہے، اے اللہ کریم خود فیصلہ کر دے سی۔ اللہ کریم قرآن پاک دی ایک آیت دے اندر پیغمبر دی بے ست کا تذکرہ کر دین۔ اللہ فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کریم فرماتے لوگوں لقد مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اللہ کیا فرمانے؟ لوگوں مینو اپنے رب ہون دی قسم ہے، میں جڑی گل پیا کردا، جڑی گل میں اگے تانوں دسنی ہے، اس گل دسن تو پہلے میں قسم اٹھا کے کہندا جو اس گل وچ شک کوئی نہیں، اے گل یقینی ہے، اے گل لا ریب تے بے عیب گل ہے، سچی تے پکی تے حقی گل تانوں دسنا چاہندا، جڑی گل وچ شک کوئی نہیں اس گل دے بارے او بے اعتبار
پیارے لوگو اگر تانوں انج میرے اوتے اعتماد نہیں آتا تے میں اللہ قسم دے کے آدھا لقد مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے قدوس ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے سبوح ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے جلی ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے برہان ہونے کی قسم ہے لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں لقد مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے جبار و غفار و قہار و ستار ہونے کی قسم ہے، میں اپنی جباریت غفاریت ستاریت اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بات قیمتی ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ بات قیمتی ہے۔ اگر ایسے بات کروں تم فضول بات سمجھ کے چھوڑ نہ دو، اس لیے دنیا بے اعتباری ہے، کسی پر اعتماد نہیں کرتی، لیکن اللہ فرماندا ہے میں گل بغیر قسم دے کر تاوی گل سچی ہوندی ہے جو میرے نال دا سچا دنیا وچ۔ لیکن اگر کوئی اعتماد نہیں کرتا قسم پر اعتماد کرتا ہے تو میں اللہ اس گل واسطے قسم اٹھانے واسطے بھی تیار ہوں۔ اس گل دے اللہ قسم دیتی ہے۔ کیا قسم دیندا ہے اللہ؟ اللہ فرماندے من اللہ علی المؤمنین، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم لوگوں میں نے ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ ایمان والوں پر کیا کر دیا؟ بہت بڑا احسان کر دیا ہے اللہ کریم نے۔ حالانکہ اللہ کریم نے بڑی بڑی نعمتیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں، انسان کو پیدا کیا اللہ نے احسان نہیں جتلایا، انسان کے لیے زمین بنائی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، انسان کے لیے بارش برسائی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے شمس و قمر پیدا کیا، اللہ نے حجر و شجر پیدا کیا، اللہ نے فلک و ملک پیدا کیا، اللہ نے جنات پیدا کیے، اللہ نے بڑے بڑے سمندر پیدا کیے، اللہ نے بڑے بڑے درخت پیدا کیے، بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، حتیٰ کہ 18,000 مخلوق پیدا ہو گئی۔ اللہ کریم نے اس مخلوق کے اندر نعمتیں بھی بڑی تقسیم کی ہیں، آنکھ کی نعمت دی ہے، کان کی نعمت دی ہے، زبان کی نعمت دی ہے، انسان کو صحت والی نعمت دی ہے، عقل والی نعمت دی ہے، دیکھنے سننے بولنے والی طاقت دی ہے۔ اللہ نے نبی ان کے اندر بھیجے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا لیکن احسان کا نام نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر آیا احسان کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر آتے رہے، ان کی نبوت اور رسالت بھی آتی رہی، ان کی خطابت و ولایت بھی آتی رہی، لیکن اللہ نے کسی نبی کے آنے پر احسان کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے ہر نبی کو انعام بنایا، ہر کتاب کو انعام بنایا، ہر نعمت کو انعام بنایا۔ حجر بنایا تو تیرے لیے نعمت، شجر بنایا تو تیرے لیے نعمت، آسمان تو تیرے لیے، زمین تو تیرے لیے، فلک تو تیرے لیے، سفلیات تو تیرے لیے، الویات تو تیرے لیے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لیے، پر اللہ جتلایا کدے آخیا جو اے چیز تینوں دتی ہے اس دا کی کیتا ہے؟ اللہ دا جتلایا نہیں، دیندا رہ گیا، اے لئی ون ساریاں چیزاں بندہ منگدا رہ گیا تے میں اس نو دیندا رہ، اگر بندے نہیں منگی تاں بھی میں دے دیتی، پر اس نو احسان جتلایا۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ احسان تا او بندہ جتلاوے جڑے بندے کولو چیز تھوڑی ہووے تے او دیندے وقت دے تے آکھے اے لے لے تے آکھے یار چیز بڑی قیمتی ہے۔ قیمتی دا مطلب کہ ہور میرے کول اس طرح دی چیز، اس واسطے اس کی قدر کری۔ اللہ اتنے بڑے وسیع پیمانے والا، اتنے بڑے وسیع خزانے والا اللہ کے پاس کون سی چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز اس کے خزانے میں موجود ہے، کوئی چیز بھی کم نہیں ہے خدا کے خزانے کے اندر، پھر بھی اللہ کریم احسان جتلا رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، مسلمانوں کے اوپر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ اللہ وہ کون سا احسان جو تو جتلا رہا ہے کائنات والوں کو کہ اتنا بڑا احسان میں نے کر دیا، کائنات کی بڑی بڑی چیزیں تو نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ آخر کون سی بڑی چیز ہے جو تو احسان جتلا رہا؟ اللہ فرماندا ہے وہ اتنا بڑا احسان ہے جو میرے کولو بھی وہ ایک کے دوسرا
دوسرا میرے خزانے دے اندر بھی کوئی نہیں، وہ میرے پاس بھی ایک ہے جو تمہارے اوپر میں احسان کر رہا ہوں۔ اللہ کون سا احسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، یہ میرا رسول جو آخر الزمان بن کر آیا، خاتم النبیین بن کر آیا، یہ پیغمبر جب تمہارے اندر میں نے تخلیق کیا، اس کو میں نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے، یہ میرا احسان بن کر آیا ہے، کسی اور کا نام اللہ نے احسان۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر شے میری نعمت ہے۔ ہر شے کیا ہے؟ انہاں ساری نعمتاں دی تکمیل واسطے اللہ ایک احسان بنایا ہے۔ ایک کی بنایا؟ احسان بنایا۔ او احسان ہے تو صرف وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ دیکھنا یہ ہے کہ اتنا بڑا احسان اللہ کس دے اوتے کیتا ہے؟ اللہ کیتا کس دے اوتے؟ تے جڑے بندے تے احسان آوے خوشی بھی او مناوے نا، اے تے نہ ہوئے کہ جنج پرائی تے احمق نچے، اے معاملہ ہوئے نا کہ نعمت اللہ کس دے اوتے پہ کردا ہوئے تے خوشی کون پہ مناندا ہوئے نہ۔ اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جس دے اوتے میری نعمت آسی، جس تے میرا احسان آسی، جس تے میرا انعام آسی، جس تے میری رحمت آسی، جس تے میری برکت آسی، جس تے میرا پیار آسی، جس تے میرا انس آسی، او بندہ خوشی منانے دا حقدار ہے۔ جس تے میری نعمت نہیں آئی، احسان نہیں آیا، نہ میں اس نو کہندا کہ شکر ادا کر، نہ اس نو کہندا کہ سجدہ کر، نہ اس نو کہندا عبادت کر۔ عبادت او کرے، سجدہ او کرے، شکر او کرے، خوشی او مناوے جس تے اللہ دی نعمت آوے، جس تے اللہ دا انعام آوے، جس تے اللہ دا تے انعام تے احسان اے پیغمبر اللہ، پیغمبر دا وجود اللہ نے کس تے نعمت احسان بنایا ہے؟ آپ کو نا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرمانے نے اتنا بڑا احسان ایمان والے تے مشرکاں تے۔ مشرک نبی دی میلاد دی خوشی منا سکے، اس تے یقین کرے تے اللہ تے نہ کرے، اللہ اس واسطے نبی دا احسان نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنے نبی نو احسان بنایا ہے جے دے دل وچ معرفت توحید موجود ہوے، جے دے دل وچ معرفت سنت موجود ہوے، او بندہ دا احسان دا شکر ادا کرے، اس نو تے اللہ خوشی مناون دا حق دیندا ہے۔ تے جیڑا ہوے مشرک، کون ہوے؟ مشرک آدمی خوشی مناوے تاوی فائدہ، نہ مناوے تاوی فائدہ۔ اس واسطے آکھدن کہ بندہ گنجا ہوئے تے دریا سمندر تے ون کے ناوے، گنجی ناوے تے بھاوے نہ ناوے برابر ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے او مشرکا پہلے میرے نبی نال ایمان تا پیدا کر، میرے پیغمبر دی سیرت تا پہلے اپنا، تاون کے خوشی منا۔ جب تیرے دل کے اندر میرے پیغمبر کے حسن صورت موجود نہیں ہے، حسن سیرت موجود نہیں ہے، پھر خوشی منانے کا بھی تمہیں حق نہیں ہے۔ خوشی تو وہ منائے گا جو پیغمبر کا صحیح عاشق ہوگا، عاشق وہ ہوگا جو پیغمبر کے کلمے کو پڑھنے والا ہوگا۔ کلمہ جیڑا پڑھ لوے او اللہ نو چھڈ کے کسے ہور کولو جا سکدا۔ تے جیڑا آکھے داتا دی نگری ہے، کہ دی نگری ہے؟ اے آکھے جی نگری داتا دی پی چل دی ہے، تے داتا کون ہے؟ محمد کریم آکھن عرش والا داتا ہے، تو آکھن لاہور والا داتا ہے، تیرا منہ تھلے تے اس دا منہ۔ ہن یہ فرق تھا آپ دیکھ لیں نا، ایک زمین تے کھلوتا ہے، ایک عرش بریم تے کھلوتا ہے فرق کہ نہیں؟ اے فرق جب تک نہ نکلے اس وقت تک خوشی مناون دا حق۔ خوشی او مناوے جڑا مومن ہوئے، کون ہوئے؟ مومن خوشی مناوے۔ اے مشرکہ دا بادشاہ اے نبی پاک پیدا ہو گئے، نبی دا میلاد اکھاں تا مناندے، پر اے جڑے وہابڑن اے فلانی مسیح تالن اے مناندے ہی کوئی نہیں، جلوس نکالدے ہی کوئی نہیں، دیگا پکاندے ہی کوئی نہیں، کھانے کھلاندے ہی کوئی نہیں، حلوے دے مانڈے نڈاندے ہی کوئی نہیں۔ اے ساری اعتراض پیا کردا ہے، اے سارے تانو تشنیع پیا کردا ہے، تے جلوس کڈ کے آدا یار لوگو نبی دے میلاد دے اوتے مومن خوشی پہ مناندن تے شیطان غم پہ مناندا ہے۔ شیطان کے پہ مناندا ہے؟ شیطان غم پہ مناندا ہے۔ آ ذرا میں تینوں فرق دس دیواں کہ مومن کون ہے تے شیطان کون ہے۔ دساں
دس دے اے پہلے فیصلہ کرو کہ نبی پاک پیدا کدوں ہوئے، فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے نا، وہ پیدائش پیغمبر دی کدوں ہوئی ہے، تحقیق دی نظر دے نال ویکھ، علماء دے قول ویکھ، محدث دی تحقیق، مفسر دی تحقیق، عالم تے فاضل تے کامل دی تحقیق، مصنفین دیاں تصنیفاں ویکھ، مقررین دیاں تقریراں ویکھ، تحریراں ویکھ، تصنیفاں ویکھ، ساریاں چیزاں نو اٹھانے تو بعد فیصلہ کردے ہیں جو اللہ دے پاک پیغمبر دی پیدائش کدوں ہوئی ہے، کس تاریخ دے اندر ہوئی ہے، کس مہینے دے اندر ہوئی ہے، اس مہینے دا تعین کرنا ضروری، اس مہینے دے ہفتے دا تعین کرنا ضروری، اس ہفتے دے دن دا تعین کرنا ضروری۔ تو کہندا کہ نبی پاک پیدا ہوئے 12 ربیع الاول نو، لیکن ساریاں کتاباں اٹھا کے ویکھ، ساریاں کتاباں دے اندر 9 ربیع الاول ولادت لکھی ہے تے 12 ربیع الاول وفات لکھی ہے۔ ولادت والے دن تینوں خوشی آندی کوئی نہیں، تے جدوں نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے اس دن تو جلوس کڈ کے تے نعرے مار کے بازاراں وچ آ ویندا ہے، اس دن تو خوشی پہ مناندا ہے، تے جڑا نبی دی وفات تے خوشی مناوے اصل شیطان وہ ہوندا ہے۔ اصل شیطان کون ہوندا ہے؟ جڑا نبی دی وفات تے خوشی مناوے۔ مومن آدمی نو نبی دی وفات تے غم ہوندا ہے، مومن آدمی نو پیغمبر دی جدائی دا صدمہ ہوندا ہے۔ آذر عاشق رسولاں دا نظارہ کر، حضرت انس دا نظارہ کر، حضرت حسان دا نظارہ کر، انہاں صحابہ کرام دا نظارہ کر۔ او آکھدن کہ جدوں اساں مدینے دے اندر بیٹھے ساں، اللہ دے پاک رسول مکہ چھوڑ کے مدینے دے اندر آئے، اللہ نے پیغمبر دے حسن دے اندر اتنی چمک رکھی ہے جو پورا مدینہ پہلے اندھیرے دے نال گٹیا ہویا ہے۔ جدوں اللہ دے رسول دے چہرے دا طلوع ہوندا ہے، نبوت دا طلوع ہوندا ہے، رسالت دا طلوع ہوندا ہے، صداقت دا طلوع ہوندا ہے، پورے مدینے دی ایک ایک گلی نو اللہ نے روشن کر دیتا ہے، ساری مدینہ روشن ہی روشن ہو گئی ہے۔ تے صحابہ کرام آدے نے جدوں اللہ دے پاک رسول وفات پائیے اس دن سانو سارا مدینہ اندھیرے وچ نظر پیا آندا ہے، ایک چیز بھی نظر نہیں آندی۔ جدو اللہ دے رسول دنیا چھوڑ کے جا رہے نے تا حضرت انس کھلو کے پیاد آئی، جڑا اللہ دے پاک رسول دا خادم ہی وہ آدھا ہی نہیں حقیقت تربلا فی لیتنی غیب تو قبل کفی بقی الغرقدی۔ او لوگو کاش کہ میں انس پہلے ہی مر ونجا، اس قبرستان دے اندر دفن ہو ونجا، اس بقی الغرقد دے قبرستان دفن ہو ونجا، نبی پاک دی وفات دا نام ہی نہ سنا ہو۔ جنہاں نو غم پہنچے وہ انج پہ آکھدے نے کہ اللہ دے رسول دی وفات والی خبر سنن تو پہلے کاش کہ میں پہلے موت مینوں آ کے لے لویا، میں اس دنیا تو چلا ونجا، نہ موت دی خبر سنا ہو تے نہ مینوں اے صدمہ پہنچیا۔ حضرت انس بھی پہ آکھدے جو میں مر ونجا ہا تا مرن تو بعد مینوں نبی دی وفات دا پتا مدینے وچ اعلان تا ہویا پر ماں پتا تو پتہ لگ وینا ہے نا۔ تیرے پیر چونکہ قبر چوں ہاتھ کڈ کے پتہ کرنے پے ہونے، آخدا بادشاہ میں مزار شریف تے ونجا نا میرے پیر بابے نو پتہ لگدا ہے جو میرا مرید بڑا پیاسا مرید آیا کھلوتا ہے، بادشاہ بڑی مدتاں تے سکاں دے نال آیا ہے، فلانی ضرورت لے کے آیا ہے، پر حضرت انس کہندا ہے کہ میں مر ونجا ہاں پر خبر نہ سنا۔ اسے ٹائم آتا ہے او کی مبادک بالمدینہ بینہم یا ویلتا لیتنی لم اولدی اوحل امر اللہ فینا عاجلا فتقوم الساعة فنلقا طیبا۔ او کائنات والے او محمد کریم کے بعد مدینے میں زندہ رہنا میں انس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت تو زندہ رہنے کا مجھے حق تھا جب محمد کریم دنیا میں موجود تھے، اب وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، عرش برین پر ان کا مقام اور ٹھکانہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ تو اس مقام میں چلے گئے ہیں، اب مدینے والی قبر کے اندر صرف جسم ان کی نشانی رہ گئی ہے۔ اس لیے حضرت انس کہتے ہیں او لوگو او کی مبادک بالمدینہ بینہم
یا ویلتا لیتنی لم اولدی، کاش کہ میں جمدا نہ جمع پیدا ہوندا نہ پیدا ہوواں تاکہ مینوں اے دن نہ ویکھنا پویا، اگر پیدا ہوواں تا پہلے موت آ ونجیا، اگر پہلے موت نہیں آنی سی تے پہلے پیدا بھی سرو نہ ہوا تاکہ مدینے دے اندر اپنے پیغمبر دی وفات تو بعد میں زندہ۔ اتنا صدمہ پہنچا ہے، نال اگوں دعا کردا ہے اللہ اوحل امر اللہ فینا عاجلا فتقوم الساعۃ فنلقا طیبا، اے میرا اللہ اگر مینوں پیدا کر سٹیائی محمد پاک دی وفات تو پہلے مینوں وفات ہی نہیں دتی، اے میری دوواں خواہشاں پوریاں نہیں ہویاں تے تیسری خواہش تاں پوری چ کریاں۔ اللہ کریم دے سامنے حضرت انس اپنی خواہش بیان کر دیا ہے، اوحل امر اللہ فینا عاجلا فتقوم الساعۃ فنلقا طیبا، اے میرا اللہ ہن میری دعا ہے جو اس دنیا نو قائم نہ رکھ بلکہ قیامت قائم تا کر تاکہ محمد کریم دے نال جڑیاں جدائیاں پے گئے موت دی وجہ دے نال جدوں قیامت آ ونجنی ہے تے پھر اسی انہاں دے نال کٹھے ہو کے مل وجنا ہے۔ نبی پاک دی وفات تے مومن نو صدمہ ہوندا ہے کہ خوشی ہوندی ہے؟ تے وفات کدوں ہوئی ہے؟ یہ سارے تسا پرانے جڑے جٹ بابے بیٹھے ہو نا سارے آدھو 12 وفات دا مہینہ ہے، آکھدے ہو کہ نہیں آکھدے؟ ساریاں نو پتہ اس گل دا علم ہے کہ 12 وفات دا مہینہ ہے، 12 ولادت تے میلاد دا مہینہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ دے پاک رسول دا اے جڑا رسمی میلاد منایا جا رہا ہے ساڈے ملک دے اندر پاکستان دے اندر، اس رسمی میلاد مناونے دا قرآن حدیث دے ایک ورقے دے ایک صفحے دے اوتے نظر نہیں آندا، پھر تیرے اس میلاد مناون دے اندر نقصان ہوئے ن فائدے کوئی نہیں ہوئے۔ نقصان سنا دے اے آخدا ہے کہ بادشاہ 12 ربیع الاول دا دہاڑا آوے تے جلوس کٹ لیندا ہے، بینڈ بانجے بنا کے ڈھول گاجے باجے تالیاں تے جلوس تے جلسے تے تقریراں تحریراں ساریاں میدان دے اندر تے بازاراں دے اندر آویندیاں نے، پورا سال نبی پاک دا نام نہیں ہوندا، صرف 12 ربیع الاول آوے تے مکاناں تے کمکمے تے جھنڈیاں تے روشنیاں تے بتیاں اے سارا نظام ہوندا ہے، صرف ربیع الاول دی 12 تاریخ نو اگے پیچھے کوئی تذکرہ نہیں ہوندا۔ پہلا نقصان تا اے ہویا ہے لوگاں دے دل دے اندر اے گل بیٹھ گئی ہے کہ نبی پاک دے نال محبت اور عقیدت اتنی حد تک کہ جو 12 ربیع الاول نو گھر وچ جھنڈیاں تے بتیاں لا چھوڑو عقیدت دا حق ادا ہو گیا، باقی اگے پیچھے نہ لون دی ضرورت، انہاں دی سنت تے عمل کرن دی ضرورت۔ پھر کمال دی گل ہے میں جلوس دیکھیا اتفاقی جا رہا ہمیں سفر دے اوتے، جلوس دے اندر ایک بندہ کوئی نہیں جیدا چہرہ محمد کریم نال ملدا ہوئے، سارے سنت محمد دے قاتل، سارے کون؟ اتو جھنڈے اتو نعرے تلو رگڑ شریف، تلو کے تلو رگڑ شریف تے اتو بھگڑ شریف۔ کمال ہے یار، رنگ دیکھو دنیا کا، ڈھنگ دیکھو دنیا کا، لوگوں کو عشق رسول کے نام پر جمع کرتے ہیں، حتیٰ کہ عشق رسول کے نام پر حکومت کی بجلی بھی چوری کر لیتے ہیں، عشق رسول کے نام پر بیریئر لگا کے چندہ اور ٹیکس بھی وصول کر لیتے ہیں۔ اپنی حالت زار یہ ہے کہ جلوس نکالتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، جلوس نکالتے ہیں سنت محمد کا احترام نہیں کرتے، جلوس نکالتے سارا سال پیغمبر کی سنت کا حیا نہیں کرتے۔ ایسے جلوس کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے جلوس کا احسان کیا ہے؟ ایسے جلوس کی ضرورت کیا ہے جس جلوس کے اندر محبت نہیں ہے، جس جلوس کے اندر عمل نہیں ہے، جس جلوس کے اندر نظریہ نہیں ہے، جس جلوس کے اندر عقیدت اور محبت خالی ہے، خالی ہے، اس جلوس کا فائدہ نہیں۔ اگر بغیر جلوس نکالے اپنے گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے محمد دی ایک سنت 9 ربیع الاول نو تو عمل کر لوے تے ساری زندگی دے جلوساں تو ایک سنت عمل بہتے رہے، انج ہے کہ نہیں؟ یہ نقصان پہلا اے ہویا جو انہاں اس عظیم ہستی نو ایک دن دے اندر بند کر دیتا ہے، عظیم شخصیت نو۔ حالانکہ اللہ اس شخصیت دے بارے کیا آخدا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
او کائنات والے ہو، میں نے اپنے پیغمبر کے ذکر کو بلند کر دیا. پھر انج اللہ نہیں آتا رفعت اللہ کا ذکرک میں بلند کیتا ہے، نو اللہ دا رفعنا اساں بلند کیتا ہے. حالانکہ اللہ تا ایک کے لیکن صیغہ جمع دا بولدا پی ہے. حالانکہ اللہ اپنے بارے آکھیا تھا کہ رفعت اللہ کا ذکرک میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، میں نے تیرا مقام اونچا کر دیا ہے. نہ اللہ فرماندا رفعنا لک ذکرک، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اساں تیرے ذکر نو اونچا کیتا ہے. اساں تو کے مراد اللہ فرماندا ہے ذکر میں صرف اونچا نہیں کیتا، عرش بریم تے میں تیری اگر تعریفاں پیا کردا تب فرش دے اوتے حجر بھی تیریاں تعریفاں دے اندر لگا ہوئے ہیں، شجر بھی تیریاں تعریفاں دے اندر لگا ہوئے ہیں، ملک بھی تیری تعریفاں دے اندر، فلک بھی تیریاں تعریفاں دے اندر، جن تے نور بھی تیریاں تعریفاں دے اندر، حتیٰ کہ کائنات دا ذرہ ذرہ تیریاں تعریفاں دے اندر. اے جلوس کڈ کے آندا ہے ایک دے اندر، ایک دن دے اندر آتے لوگوں 12 ربیع الاول نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے تے اے دن مبارک ہے. یہ دن کیا ہے؟ اے دن تانوں مبارک ہوئے. پورا سال کوئی تذکرہ نہیں کردا، اے عشق دا دعویٰ کر کے نبی دے ایک دن نو مبارک پہ آکھدا ہے تے جڑا سانو آکھدا ہے تا گستاخ رسول. اے میلاد نہیں مناندے، جلوس نہیں کڈدے، اپنی حالت انج آکھدا ہے، ساڈے بارے انج آکھدا ہے. آ میرا نظریہ سن، آ میرا عقیدہ سن، تو چلو عاشق رسول صحیح، مینوں گستاخ دے تانے پیا دیندا ہے. میں گستاخ دا ذرا عقیدہ تا کن کھول کے سن لے. میرا عقیدہ ہے کہ جس دن وچ میرا محمد پاک پیدا ہوئے او دن بھی مبارک ہے. او دن جڑے ہفتے دے اندر آئے او ہفتہ سال مبارک ہے. او ہفتہ جڑے مہینے دے اندر آیا او مہینہ پورا مبارک ہے. او مہینہ جڑے سال وچ آیا او سال بھی مبارک ہے. او سال جڑی صدی وچ آیا او صدی بھی مبارک ہے. او صدی جڑی زمانے وچ آئی او زمانہ بھی مبارک ہے. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کریم دے پاک رسول آپ کہندے پن لوگوں میرا زمانہ ساری کائنات زمانیاں کولوں بہتر زمانہ ہے. اللہ دے پاک رسول دا اتنا اللہ ذکر کیتا ہوئے تو آدھی ایک دن مبارک ہے. ایک دن اگر مبارک ہوئے او تا عام بچہ پیدا ہوئے او دن مبارک بن ویندا ہے. محلے والے واسطے مبارک ہوندا ہے، رشتہ داراں واسطے مبارک ہوندا ہے، والدین واسطے مبارک ہوندا ہے. او ایک دن مبارک بناوے ہا تا عیسیٰ علیہ السلام دا بناوے ہا جنہاں دی سالگرہ عیسائی مناندے نے، موسیٰ علیہ السلام دا بناوے ہا. لیکن اس پیغمبر دا ایک دن مبارک نہیں. تیرے میلاد دا اے لوگاں نو فائدہ ہویا جو سارے لوگاں سمجھا جو ایک دن مبارک تے باقی کوئی تذکرہ نہیں ہویا. دوسرا نقصان یہ ہویا ہے کہ تو جلوس میلاد منایا ہی تے اس جلوس تے میلاد دے اندر تو بینڈ تے باجے تے ڈھول تے نچ تے گانے تے کنجر نچائے نہیں. اس دے اندر تو ویڈیو فلماں چلائیاں نہیں. اتھے لوگاں سمجھے کہ یار مولوی سانو سٹیج تے کہندے رہ گئے کہ فلماں بناونیاں ناجائز ہوندیاں، تصویراں کھچنیاں ناجائز ہوندے نے، ڈھول بجانے ناجائز ہوندے نے، اے نچنا تے کودنا تے ٹپنا ناجائز ہوندا ہے. اج مولوی جڑے منبر تے بیٹھ کے خطبے دیندے سن، تقریراں کردے سن، اج مولوی بازاراں دے اندر نکل آئے، او مولوی چوکاں دے اندر نکل آئے. اج مولوی مسیتاں چھوڑ کے بازار نچتے ہوئے نظر آندے نے، ڈھول مارتے ہوئے نظر آندے نے، ٹپتے ہوئے نظر آندے نے، اور تصویراں تے فلماں خود بناندے ہوئے نظر آندے نے. مسجد دیاں تصویراں، محلے دیاں تصویراں، اس جلوس دیاں تصویراں، اس مولوی دیاں تصویراں جس مولوی گدھے ریڑی دے اوتے چڑھ کے آیا ہے، گدھا گاڑی تے چڑھ کے آیا ہے، اپنے گل وچ ہی ہار تے گدھے دے گل وچ ہی ہار. پتہ نہیں لگا جو مولوی کیڑا تے گدھا کیڑا ہے. کمال نہیں بندے دا. جدو بندہ دین چو نکلتا ہے تے اللہ عقل اس کو سب تو پہلے کھو لینا ہے، اس دی عقل ماری جاندی ہے. ورنہ جڑے بینڈ باجے کل حرام سن اج 12 ربیع الاول چو حلال کیوں ہو گئے؟ جیڑی تصویر کل لعنت تھی اج رحمت کیوں بن گئی ہے؟ اللہ کریم جدو بندے دے عقل تے تالے مار دے وے بندے نو سمجھ ہی نہیں آندی، شعور ہی نہیں ہوندا. بندہ جو کچھ کردا ہی رہ ویندا ہے، اس وچ سمجھ اس نو پتہ لگ گیا ہے نا.
اس دے فائدے ہیں تے نقصان کوئی نہیں. تے اے ایک مولوی انہاں دا ہی اس طبقے دا مولوی. کیڑے طبقے دا؟ ہن کہ تانوں سناواں انہاں دے خرافات. پھر ایک بندہ مینوں آکھے استاد جی انہاں دی تفصیل سناؤ ہاں ایک کی حقیقت ہے. میں کہ چلو تھوڑا بہت نمونہ جمعے تے سنا دے سن. ہن اے آکھدن کہ 12 ربیع الاول نو اللہ دے پاک رسول پیدا ہوئے. حالانکہ اللہ دے پاک رسول دی وفات والی تاریخ تے اختلاف کوئی نہیں. ولادت والی تاریخ دے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے. کسے علماء دی تحقیق دے مطابق ایک علماء دا طبقہ اس لکھے 8 ربیع الاول، کسے 9 لکھے ہے، کسے 12 لکھے ہے، کسے 11 لکھے ہے، کسے 13، حتیٰ کہ ایک مولوی آتا ہے سفر دے اندر پیدا ہوئے، ربیع الاول وچ پیدا ہی نہیں ہوئی. ایک مولوی آتا ہے نہیں جی یہ تو رجب دے اندر پیدا ہوئے. حتیٰ کہ مزے دی گل سناواں پیران پیر. کون؟ پیران پیر، محبوبان محبوب، محبوب سبحانی، فضل یزدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ذرا انہاں دا مقولہ سنو. انہاں دا مولوی انہاں دے بارے لکھدا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑا ہے نا اس دی نظر اس زمین تے بیٹھا ہوئے تے عرش برین لوح محفوظ تے اس بندے دی نظر ٹکی رہندی یکدم. کتھے ہوندی ہے دی نظر؟ آکے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی نظر جیڑی لوح محفوظ تک پہنچ دیئے. اے زمین تے بیٹھا ہوئے تے لوح محفوظ دیاں خبراں زمین تے سنا سکتا ہے. اتنی بڑا اس نو اللہ پاک نے علم دیتا ہے. او شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہندے کہ نبی پاک دی ولادت 10 محرم نو ہوئی ہے. کتنی محرم نو ہوئی ہے؟ اگر اس مولوی دی گل بندہ مننے کہ 10 محرم نو ہوئی ہے تے مولوی تا آکھدا ہے کہ لوح محفوظ تے انہاں دی نظر ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ شیخ صاحب نے لوح محفوظ چوں پتہ کیتا ہے جو ولادت کدوں ہوئی ہے 10 محرم نو. اگر لوح محفوظ چوں نظر مار کے شیخ صاحب لکھیے تے پھر گل یہی سچی ہے. پھر جیڑا 12 نو کٹ دے جلوس اے تا گل کوڑی ہو گئی نا. اے گل کی ہو گئی؟ ہوں شیخ عبد القادر دی گل من سے یا اپنا جلوس من سے؟ اپنے جلوس نو کٹ دے تے پھر شیخ صاحب نو جھوٹا آکھ. اگر شیخ صاحب نو جھوٹا آکھ دے تے پھر اس مولوی نو جھوٹا آکھ جس آکھے لوہے محفوظ تے نظر پیندی ہے. اے تا سارا تیرے اپنے گھر وچ وگڑوٹ پیدا پیا ہوندا ہے کہ انج ہو گیا تے انج ہو گیا. اگر شیخ صاحب دی گل مندا ہے، انہاں نو پیران پیر مندا ہے، انہاں دی نظر لوہے محفوظ تے مندا ہے، اگر اے گل تسلیم کردا تے پھر 12 نو جلوس نہ کڈ 10 محرم نو کڈ. پھر 10 محرم نو جلوس کڈے تے مزہ نہ آ سی. اے مسجد چ جلوس کڈ کے نکل سی تے چوک چ امام باڑے والے آوے سن، او جلوس کڈ کے آوے سن. او کالی پگڑی والے، اے ساوی پگڑی والے، او رنگلی والے تے کنگھری والے، او بادشاہ بینڈ باجے والے تے او رونے دھونے والے، او ماتم پہ کردے حسن تے خوشی پہ منادا اسی. ایک پاسے ماتم پہ ہوندا ہے، ایک پاسے خوشی پہ ہوندی ہے. ایک پاسے کالے آ گئے، ایک پاسے ساوے آ گئے. او مزہ ہی ہور ہونے چوک دے اندر جدوں 2 جلوس کٹھے ہو ونجنے. او اپنی مسجد چوں کڈ کے آسی، اے بازار چوں کڈ کے آسی. جدوں چوک دے اندر کٹھے ہو سن تے نعرہ مارسن سنی شیعہ بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی. اس ٹائم سچی گل ہوئے سی کہ واقعی تسا چھوٹے وڈے آپس وچ بھائی بھیڑ بھیرا لگنے ہو. ساڈا تواڈے نال تعلق نہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے جو محمد کریم کی ولادت کی جن کی تاریخ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر ولادت کی تاریخ کا جاننا اتنی ضروری ہوتا تو صدیق کو پتہ ہوتا، فاروق کو پتہ ہوتا، عثمان غنی کو پتہ ہوتا، علی حیدر کرار کو پتہ ہوتا. 4,25,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک صحابی کا نام لو جس صحابی نے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا ہو. ایک صحابی دا نام لے لو نمونے دے طور تے. اگر کسے کو ہوئے تے میرے کو پوچھ کے دس چھوڑے، ورنہ پوری تاریخ اسلام وچ اے تانوں حوالہ مل سکدا کوئی نہیں. پھر اللہ دے پاک رسول دی ولادت دی خوشی تو ہر مسلمان دے دل وچ ہونی چاہیے. اگر کسے بندے نو میلاد پیغمبر دی خوشی نہیں تو او دل مومن دا دل نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اس میلاد دی خوشی واسطے اللہ دے پاک رسول ایک دن روزہ رکھے. کیا رکھے؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جے روزہ کیوں رکھیا ہے؟ نبی کریم فرماندے ہیں یار اس سوار دا دہاڑا ہے. کیڑا دہاڑا ہے؟ سوموار دا دن ہے، پیر دا دن ہے. اس دن دے اندر میں پیدا ہویا سا.
اس اپنی پیدائش دی خوشی دے اندر میں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ او میرے ساتھیوں، میرے جانثاروں، وفاداروں، میرے سچے عاشقوں، اگر تواڈے دل دے اندر میں محمد دی ولادت دی خوشی، میں پیغمبر دے میلاد دی خوشی مناونا چاہندے ہو تے ہر سوموار نو روزہ رکھیا کرو۔ کیا رکھیا کرو؟ یہ گل توجہ نال سنی، ہوں فیصلہ ہو سی۔ ہر سوموار نو روزہ رکھیا کرو، کیوں؟ چونکہ میں سوموار والے دن پیدا ہویا، ربیع الاول دا مہینہ، سوموار دا دن، تہجد دا ٹائم، اللہ دے پاک رسول اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، پھر اپنی ولادت دی خوشی مناون دا طریقہ پہ دس دینے کہ میری ولادت دی خوشی مناؤ تے انج مناؤ کہ میں اپنی ولادت دی خوشی دے اندر بطور شکریہ ایک روزہ رکھدا ہر سوموار نو۔ کیا رکھدا؟ ہر سوموار نو روزہ رکھدا۔ صحابہ نو آکھدن تساں وی روزہ رکھو۔ ہن جڑے دن روزہ ہووے اس دن عید نہیں ہو سکدی۔ جس دن کے ہووے، جس دن عید ہووے اس دن روزہ نہیں ہوندا، تے جس دن بندہ روزہ رکھدا ہے اس دن عید نہیں بندی۔ اے آکھدا ہے کہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اے عید منادا ہے اللہ دے رسول روزہ رکھدن۔ ہن نبی پاک دا الگ نظام ہے، اس عاشق رسول دا الگ نظام ہے۔ اللہ دا رسول روزہ رکھی بیٹھا ہوئے تے امتی اگوں بادشاہ شربت پیا پیندا ہوئے، سندل تے روح افزا تے جام شیر پیا پیندا ہوئے، میٹھے میٹھے شربت چھوڑنا کتھوں دل کرے مولوی دا؟ تو تا چھوڑ سکدا پر اساں ساڈے کول میٹھے حلوے نہیں چھوڑ سکدے۔ اساں بادشاہ مزہ بھی چھوڑ دیندے ہیں پر حلوے والی جان اے کدے نہیں چھوڑی۔ اس واسطے نبی کریم فرمانے لوگو میری ولادت دی خوشی دا نام روزہ ہے۔ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ہن عید مناونا روزے والے دن عقل والے بندے دا کم نہیں ہوندا، عید روزے والے دن نہیں ہوندی تے روزہ عید والے دن نہیں ہوندا، دوہیں چیزاں آپس دے اندر متضاد پیاں بندیاں نے۔ اس تضاد نو تو الگ کرنا ہے، پھر تیرے عشق دا کمال ہے کہ نبی پاک بکھی حالت دے اندر روزہ پہ رکھ دے ہوویں، تو حلوے دے اوتے جان پیا دیندا ہوویں، تو دیگا پیا پکاندا ہوویں، تیری چاولاں تو جان نہیں چھٹدی۔ اللہ دے پاک رسول اس حلوے دے نیڑے ہی نہیں پے ویندے اس دہاڑے جدوں انہاں دی تاریخ ولادت پی ہوندی ہے۔ اس واسطے عشق رسول دا دعویٰ تاں سچا ہو سی کہ اس دن کوئی شربت نہ ہووے، کوئی دیگا تے حلوے تے بانڈے نہ ہوویں۔ انہاں چیزاں تو جدوں بچ ویسے تے پتہ لگ سی کہ واقعی نبی پاک نے بھی پیڑ تے پتھر بننے نے، عاشق بھی پیڑ دے اوتے پتھر بن کے پیا آندا ہے۔ اگر اللہ دے رسول روزہ رکھن تے تو عید مناویں، رسول دا تے تیرے نال اونا کوئی آپس وچ تعلق تے جوڑ نہیں بندا۔ جوڑ تے نسبت تاں بننی ہے کہ بندہ جدوں اللہ دے پاک رسول دی صحیح اتباع کر لوے۔ صحیح اتباع تاں ہونی ہے کہ جدوں بندہ اللہ دے رسول دی طرح روزہ رکھے اس دن دے اندر۔ اس دن وچ کی رکھے؟ روزہ رکھنا چاہیے کہ عید مناونی چاہیے؟ ہن تسی آپ انصاف کر لو نا کہ قرآن اور سنت دی زبان دے اندر کیا کیا چیزاں واضح پہ ہوندی ہیں۔ اللہ ایک تا اے واضح کیتا ہے کہ اے احسان جیڑا ہے اے احسان میں مومنہ تے کیتا ہے، کافراں تے مشرکاں تے منافقاں تے بدعتی لوگاں تے میرا احسان۔ اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، او نہ روزہ رکھے، او بے شک کھاندا پیندا رہے، او بے شک یہ کرے، او ایک دیگ چھوڑ کے 10 دیگاں کھاویں تاں وی اس تے اعتراض۔ تے جیڑا مومن ہو سی اس تے چونکہ اللہ دا احسان ہے، او احسان دے طور تے اللہ دے ہاں روزہ رکھ سی تے اللہ دا شکر کر سی کہ اللہ اتنے بڑے پیغمبر، اتنا بڑا پیغمبر جس کے بارے عیسیٰ علیہ السلام آکھدا پے، موسیٰ علیہ السلام آکھدا پے، زکریا علیہ السلام آکھدا پے، اللہ ساڈے کول نبوت واپس لے لے، سانو محمد پاک دا امتی بنا لے، سانو سودا قبول ہے۔ اس پیغمبر دا امتی بننا چاہندی، او پیغمبر جے حق دے اندر پیغمبری دعا پہ منگتے ہیں اللہ اتنا بڑا احسان کہ اتنا احسان اس امت دے اوتے کر چھوڑی آئی، اللہ نبوت لے لے سانو اس احسان دے سائے تلے رکھ چھوڑ، لیکن تینو اس احسان دا ذرا حیا نہیں آیا، ذرا شرم نہیں آئی۔ تو اس پیغمبر دے نال کے کردار کیتا ہی، پیغمبر دی کے سنت منائی ہے، اس دہاڑے دے اندر جتھے سنی سی دیگ پکی اتھے نس کے گئی ہے۔
اپنے گھر اگر پکانے دی توفیق نہیں ہوئی تو جتھے سنے اس کو بتی پکا کے بیٹھے ہو رس کے گیا کہ یار چلو اج اپنے گھروں اج دا کھانا تا معاف ہے، اج اتھے جا کے کھاساں، پر اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال عشق رسول ہونا چاہیدا ہے۔ پر اس طبقے دا عشق میں تینوں سناواں، ایک مولوی لکھی ہے گل کہ لکھی ہے اپنی کتاب دے اندر اپنے ملفوظ دے اندر پہ لکھ دیں گل، وہ آکھدا کہ یار اے جڑی سورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، آخر نماز نہ پڑھی کرو، نماز دے اندر آخر کیوں مولوی صاحب آخر اس وچ نبی دے چاچے دی توہین تے گستاخی ہے۔ کیا ہے نبی دے چاچے ابو لہب دی گستاخی ہوندی ہے، توہین ہوندی ہے۔ جڑا ابو لہب میرے نبی دا اندروں تے باہروں دشمن ہے، کٹر دشمن دا تو دل وچ عشق پیا رکھدا ہے تے اپنے آپ نو عاشق رسول پیا کہندا ہے۔ آکھے کیوں جی؟ آکھے سورت نہ پڑھی کرو، چونکہ اس ابو لہب نے نبی پاک دے میلاد دی خوشی دے اندر ایک لونڈی آزاد کیتی ہے سویبہ، سویبہ لونڈی آزاد کیتی ہے کہ جدو نبی کریم پیدا ہو گئے انہاں دی پیدائش دی خبر ابو لہب دی لونڈی دوڑ کے آئی ہے سویبہ، آ کے کہندی ابو لہب جی تیرے بھائی دے گھر ایک پیدا ہویا بچہ، نو نہال بچہ، خوبصورت بچہ، حسین و جمیل بچہ، عبداللہ دا لخت جگر پیدا ہو گیا۔ ابو لہب نے جدو خبر سنیے تے خبر سننے تو بعد نبی پاک دی ولادت دی خوشی دے اندر آ کے اس سویبہ نو آکھدا ہے کہ اس انگل دے نال اشارہ کر کے آکھدا ہے کہ تو اج تو بعد میری باندھی نہیں بن سکتی، تو آزاد ہو گئی ہے، مینوں خوشی ہوئی ہے اپنے بھتیجے دی۔ آکھدا ہے ابو لہب نے نبی پاک دے میلاد دی خوشی دے اندر اپنی لونڈی آزاد کیتی ہے، اپنی باندھی آزاد کر چھوڑی ہے، تے جیڑی انگل نال اشارہ کیتا سی کہ تو آزاد ہے، تے جدوں ابو جہل ابو لہب جہنم دے اندر ہونا ہے تے جہنم دے اندر جنوں سخت پیاس لگدی ہے، اس پیاس دے اندر اس انگلی نو اپنے منہ وچ کردا ہے تے اتھوں پانی پیاندا ہے، اس انگلی چکے پیاندا ہے۔ اے مولوی پہ لکھدا ہے، کون پہ لکھدا ہے؟ مولوی پہ لکھدا ہے کہ ابو لہب چونکہ نبی دا میلاد منایا ہے، آدھے بادشاہ وہابی تو اتوں ہی ٹپ گئے نے، اے میلاد نہیں مناندے، ابو لہب نے منایا ہے۔ میں تینوں آدھا تو اس تو بھی اگا ٹپ گئی ہے، جو صدیق نے میلاد نہیں منایا تے ابو لہب نے منایا ہے۔ اسا صدیق نال قیامت والے دن اٹھنا ہے، تو ابو لہب نال اٹھنا ہی، اپنا فیصلہ آپ کر لے۔ حضرت صدیق اکبر 2 سال خلیفہ رہ گیا ہے، 12 ربیع الاول 2 واری آئے، صدیق نے جلوس کڈن دا حکم نہیں دیتا۔ صدیق دی وفات تو بعد حضرت عمر فاروق آ گیا ہے، خلیفہ ثانی آ گیا ہے، عزت مقام وچ ثانی آ گیا ہے، او بندہ آ گیا ہے جڑا فرش تے بولے، عرش برین تے قرآن اللہ چا بناوے، او بندہ ہے 10 سال حکومت کرتا رہ گئی ہے۔ اس دی حکومت وچ 10 واری آیا ربیع الاول، لیکن 10 سال وچ فاروق دی زندگی وچ جلوس ثابت کوئی نہیں، اے میلاد تے ڈھونگ نہ کوئی نہیں رچا ہے۔ حضرت عثمان دی خلافت 4 سال آئی ہے، کتنے؟ حضرت عثمان غنی دی خلافت زمانہ 12 سال آیا ہے، 12 سال دے اندر 12 والی ربیع الاول آیا ہے، لیکن عثمان غنی یہ جلوس نہیں کڈھے، یہ دیگا نہیں پکایا، یہ بینڈ باجے نہیں بنائے، یہ کبے تے جبے نہیں بنائے، یہ شکلاں تے صورتاں نہیں بنایا، اے تے بادشاہ روزے دیاں بھی شکلاں بنا لیندا ہے، ملا نو بٹھا کے آکھدا ہے اے سارا جلوس نکلے ہوئے تے اچانک جلوس دے اندر سارے لوگاں دے وچوں مولوی انج ٹپ مار کے اٹھتا جی میں تلو کسے کرنٹ لا دیتا ہوئے، اٹھ کے آدھا آ گئے تاج والے، پڑھو دم بدم درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ ادا کیتا سنو، اے آخدا کہ بادشاہ جڑا جلوس میں کٹھی ودا اس چوک دے اندر میں آیا، اس جلوس وچ میں تاں ٹپ مار کے اٹھا جو نبی پاک آ گئے۔ کون آ گئے؟
خود نبی پاک آ گئے انہاں دا عقیدہ ہے کہ جڑا سا جلوس کڈدے ربیع الاول نبی پاک اس جلوس وچ شریک ہوندے نے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نعوذ باللہ. کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کریم دی. اللہ ساری کائنات نو نبی دے دروازے تے لے ونجے. اے عاشق رسول دا حال ویکھو. اے اپنے جلوس وچ نبی نو لے کے آندا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے میرا نبی مکے وچ قرآن مکے وچ، میرا نبی مدینے قرآن مدینے، میرا نبی قرآن مزار وچ، میرا نبی بازار قرآن بازار دے اندر، میرا نبی درختاں دے نیڑے ہوے قرآن اوتھے نازل ہوے، میرا نبی طائف دی گلیاں دے اندر ہوے قرآن اوتھے نازل ہوے. میں قرآن نو بھی اس پیغمبر دے نال اتنا مقام دیتا ہے لیکن میرا پیغمبر جتھے ہوے قرآن نو اوتھے لے ویندا. انج نہیں آکھیا میرا پیغمبر تو اپنے بستر تے آویں تے تاں قرآن اسی اے گل میں ایک آخر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ. یہ تو لوگوں نے سبق پہ پڑھاؤں ہے آدھے ساڈے جلوس دے اندر شریک پہ ہوندے نے لیکن نبی کریم دا اللہ نے کتنا بڑا اونچا مقام بنا دیتا ہے. اسے درود پڑھنے دے اندر آدھے سا درود تاں پڑھ دے پے جلدی دے نال تاں اٹھ کھلوتے جو نبی پاک آ گئے نے. نبی پاک کے ہو گئے آ گئے نے. یہ جلوس پہ کر دے اللہ دے پاک رسول دے نال عشق دے دعوے پہ کر دے لیکن عشق رسول دا تقاضا دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او آکھدا کہ بادشاہ ابو لہب نے جڑی خوشی منائی ہے اس خوشی دی وجہ دے نال او دی انگلی دے وچوں پانی جاری ہو ونجنے. اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ فرما دے ابو لہب دے تو ہاتھ برباد ہو گئے. حیران ہوندا ہی بندہ کہ اللہ کریم نے ہاتھاں دا نام کیوں لیا کہ او دے ہاتھ تباہ ہو گئے چونکہ اللہ کریم نو تا ساری چیزاں دا علم ہے کہ 14ویں 15ویں صدی دے اندر کسے ملا تے پیر نے آونا ہے اس نے آ کے عقیدہ بیان کرنا ہے کہ ابو لہب نے میلاد منایا ہے. اس میلاد دی خوشی دے اندر اللہ کریم نے او دی انگلی دے وچوں پانی جاری کر دیتا ہے اپنی پیاس بجھاون واسطے. اپنی انگلی نو چوستا ہے تے پانی آونا شروع ہو ویندا ہے. حالانکہ انگلی دے وچوں پانی نکلنا اے خاص ہے میرے محمد کریم دا. ہر پیغمبر دی انگلی چوں بھی پانی نہیں نکلدا. موسیٰ علیہ السلام نو پانی دی ضرورت ہوے اللہ فرماندا ہے فاضر بعصاک الحجر. میرا پیغمبر پتھر دے اوتے اپنا سوٹا مار تاں تینوں پانی دے سا. پر محمد کریم دا حال ویکھو. حضرت انس کہندا ہے کہ ایک مقام دے اوتے اسی نبی کریم دے نال موجود ہے پانی دی کمی ہو گئی ہے پانی موجود کوئی نہیں پینے واسطے موجود کوئی نہیں وضو واسطے موجود کوئی نہیں حتیٰ کہ اسی بڑے پریشان تے حیران ہو گئے ہیں. نبی کریم نے درخواست کی تھی یا رسول اللہ پانی موجود کوئی نہیں. اللہ دے رسول فرماندے یار کوئی تھوڑا بہت ہوے تے لے کے آؤ. اسی پیالے دے اندر چند قطرے پانی دے لے کے آئے. اللہ دے پاک رسول نے اپنا دایاں ہاتھ اس پیالے دے اندر رکھے. حضرت انس کہندے نے اس تھوڑے پانی دے اندر اس تھوڑے پانی دے اندر نبی کریم نے اپنا ہاتھ ڈبویا ہاتھ کڈ کے انج کیتا ہے تے چشمے پنجے انگلیاں وچوں اللہ نے جاری کر دیتے نے. سارے صحابہ کرام آدے نے ساڈے گھوڑیاں بھی پانی پیتا ہے ساڈے جانوراں بھی پانی پیتا ہے اساں بھی پانی پیتا ہے سارے سیر ہو کے پانی پیتا ہے لیکن پانی ختم ہونے دے اندر نہیں آیا. اے انگلی چوں پانی نکلنا تا خاص ہے محمد کریم دا معجزہ محمد کریم دا. تو ابو لہب دے ہتھاں وچوں پانی پیا کڈاندا ہے تے اپنے آپ نو عاشق رسول دے دعوے پہ کردا ہے. مینوں تو آکھدا ہے کہ باش گستاخیاں پہ کردا ہے. اے میلاد نہیں مناندا اے جلوس نہیں کڈدا. حضرت عثمان دا زمانہ ویکھ کوئی خلافت دے زمانے دے اندر جلوس نہیں کڈیا گیا. حضرت علی جڑا داماد بھی ہے حضرت علی جڑا سودر بھی ہے حضرت علی جڑا چچا زاد بھائی بھی ہے اس 4 سال خلافت کیتی ہے. چلو باقی دشمن ہو سکدے نے پر حضرت علی دا دشمن نہیں ہو سکدا. باقیاں دے تے تو بہتان لا سکدا ہے حضرت علی دے تے بہتان کینے لا سے. اگر علی دے دل دے اندر محبت ہے تے محبت جلوس کڈھن دا نہ ہویا تے علی ضرور جلوس کڈاویا. اگر حضرت علی نہیں کڈے حضرت حسن تے کڈاویا حضرت حسن نہیں کڈے حضرت حسین تے کڈاویا. اگر حضرت حسین نہیں کڈے تے حضرت امیر معاویہ تے کڈیا جس نے 19 سال تو نہیں تخت خلافت دے اوتے بیٹھ کے خلیفہ بن کے زندگی گزاردا رہ گئے. اے ساریاں چیزاں واضح ہو گئیاں نے کہ کسے صحابی دے دور وچ کوئی نہیں کسے تابعی دے دور وچ کوئی نہیں. حتیٰ کہ نبی پاک دی وفات تو لے کے پوریاں 6 صدیاں خالی ہیں اس کام تو
کتنی صدیوں؟ 6 صدیاں خالی اس جلوس تے جلسے تو جڑا مروجہ اتھے پاکستان دے اندر ایجاد کیتا گیا ہے. اگر یہ جلوس عبادت ہویا، اگر یہ جلوس نیکی ہویا، حتیٰ کہ انہاں کتاباں دے اندر اتنی گل لکھ دیتی ہے کہ جلوس کڈنا بھی فرض ہے، جلوس دے اندر کھڑا ہونا بھی فرض ہے، اس دن دیگاں پکاونا بھی فرض ہے. جڑا یہ کام نہ کرے وہ کافر ہے. انہاں اے لکھے نا اپنے کتاباں دے اندر جیڑا اے کام نہ کرے وہ کافر بن ویندا ہے. میں تینوں آکھدا اے فتوی تیرا میرے اوتے نہیں آیا، اے تاں ڈائریکٹ پیچھے چلیا گیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا دور وکھا، امام مالک دا دور وکھا، امام شافعی دا دور وکھا، امام احمد بن حنبل دا دور وکھا. انہاں دوراں دے اندر کسے دور دے اندر صحابہ دا دور گزریا ہے. 6 صدیاں گزر گئیاں. 6 صدیاں دے اندر کسے ولی تے کسے بزرگ کسے آدمی نیک اللہ دے نے یہ جلوس نہ کڈیا نہ کڈن دا حکم دیتا ہے تے نہ اینو عبادت تے ثواب سمجھے. ایک ڈرامہ تے شور مچاون والی گل ہے، لوگاں نو پاگل تے بیکار بناون والی گل ہے. لوگاں دے ذہن دے اندر جیڑا جلوس تو کڈ کے ودا ہے، ذرا نظارہ تا کرو اس جلوس دا. ننگیاں عورتاں وچ پھردیاں پیاں نے، بغیر پردے تو پھردیاں پیاں نے، میک اپ کر کے عورتاں وی تیرے نال جلوس دے اندر پھردیاں پیاں نے. او جیڑی عورت نو او نبی جے دے نام دا تو جلوس پیا کڈ دے، جے دے نام دی خوشی پہ مناندا ہے، او نبی عورت نو آکھدا ہے کہ اپنے گھر دے صحن وچ نماز پڑھن تو افضل ہے کہ برآمدے دے اندر پڑھ، اتھوں افضل ہے کہ کمرے دے اندر پڑھ، اس تو افضل ہے کہ اس کمرے تو بھی اگلے کمرے دے اندر پڑھ، حتیٰ کہ تیرے گھر دے باہر کمرے ہوویں. نبی پاک دے فرمان دا مطلب بندا ہے کہ اس گھر دے کونے دے اندر پڑھ جتھے تیرے اوتے سوا اللہ دے کسے دی نظر نہ پوے. او جیڑی عورت گھر دے اندر صحن وچ کھلی نماز اپنے خاوند دے سامنے نہیں پڑھ سکتی، اپنے ماں تے بہن دے سامنے نہیں پڑھ سکتی، او عورت تیری بازاراں دے اندر جلوساں وچ پھردی پئی ہے، او عورت تیری ویڈیو دے اندر پئی آندی ہے، او عورت تیری فلماں تصویراں دے اندر پئی آندی ہے. او نبی تا لعنت کردا ہے اس عورت تے جس نبی دا میلاد منایا، اس نبی تا اس عورت تے لعنت کیتی ہے. حتیٰ کہ اللہ دے رسول دے جدوں عورت اپنے گھر وچوں نکلدی ہے شیطان او دے پیچھے لگ پیندے نے، شیطان اونوں گمراہ کردے رہ ویندے نے. حتیٰ کہ اکثر لوگ نوجواناں دا تو ذہن خراب کر دتا ہی. ساری دنیا جلوس وچ نسدی ہے جتھے عورتاں پھردیاں ہوئیں، جتھے اے گناہ کس دے کھاتے پینا ہے، اس گناہ دا اڈا کس بنایا؟ تو بنایا. اس اڈے دے اوتے عورتاں نو جمع کیتا ہی، انہاں عورتاں نو نچایا ہی، انہاں عورتاں نو آ کے اکٹھا کیتا ہی، نوجواناں دے نظریے خراب کیتے نہیں، انہاں دے جذبات نو مجروح کیتا ہی. اے ساری خرابی اس مولوی دے سر پونی ہے، اے ساری خرابی اس ملہ تے پیر دے گاٹے چ پونی ہے، جس ملہ تے پیر نے دنیا نو آ کے فرار دے نال خراب کیتا ہے. حتیٰ کہ تسی ہوں سوچو کہ 6 صدیاں تک تا اس چیز دا ثبوت نہیں پارے نکلی کتوں ہے یہ بلا آخر کسے پاسوں یہ سوراخ تا ہونا ہے. علماء نے کتاباں لکھیاں نے سوراخ ہی وچ لکھ چھوڑے ہے کہ یہ گل اتھوں نکلی ہے کہ ایک بادشاہ ہے. کون ہے؟ بادشاہی. کتاباں نے لکھ دن کانا مسرفن، او وڈا فضول خرچی کرن والا بادشاہی، وڈا عیاش گزار بادشاہی. حتیٰ کہ دنیا تے عوام دی دولت نو اپنی عیاشی دے اندر لاون والا ہی. عوام وچ جدوں دی مشہوری ہو گئی ہے کہ ساڈے پیسے کھا کے عیاشی پہ کردا ہے، اپنی بدنامی تو بچن واسطے اس نے کیا کیتا ہے؟ اپنی دینداری دکھاون واسطے مولویاں نو آکھے یار جلوس کڈو میلاد منا دے. او دا نام ابو سعید مظفر شاہ اربل، نا پکا لو ابو سعید مظفر شاہ اربل. بادشاہ دے زمانے دے اندر او بادشاہ ہے جس نے جلوس دی ابتدا کیتی ہے. پھر اس نے مولوی دا سہارا لیا ہے. اس آکھے میری گل متا کوئی نہ مننے جو داڑھی مننا ہے، اے کتھوں آ گیا جلوس کڈن والا، اے کتھوں آ گیا میلاد مناون والا. اس مولوی نو کرائے دے اوتے لے آیا. کتھوں لے آیا؟ کرائے والے مولوی ملدے رہندے. تانوں پتہ ہے سارے سچے نہیں ہوندے، کرایہ دار بھی ہونن شودے. وہ جی محرم دے موقع کرایہ والے پٹنے والے لوگ اصل بندے نہیں پٹتے، کرایہ والے بندے. وہ جس ٹائم شام دے ٹائم جاویں نا مزدوری لینے واسطے تے اگا مزدوری تھوڑی میں تو آدن اے بابا اے سی نہیں ویکھ لے تے پیسے ہی ویکھ لے.
او کرائے دا مولوی ہے ہی او گیا بادشاہ دے دربار دے اندر بادشاہ کہ چھوڑ ملا مولویاں دے گلاں تو ایک کتاب لکھ میلاد دے ثبوت دے اوتے اے میلاد مناونا ہے تے جلوس کڈنا ہے تے قیام کرنا ہے تے دیگا پکڑ اس بھلے دلائل کٹھے کیتے کوڑے سجے 5 دلائلاں دی بن کے کتاب لکھ ماری بادشاہ خوش ہو گیا جو کرائے دے مولوی دا سہارا مل گیا اس نے ہر سال جلوس کڈھاونا تے 3 لاکھ روپیہ اس جلوس وچ خرچہ کرنا کتنے لاکھ 3 لاکھ روپیہ وہ بادشاہ خرچہ کردا ہی اس جلوس دے اوتے اے ہے ساری ابتدا تے انتہا کہ جس کام دا نہ نبی نال تعلق نہ ولی نال نہ صحابی نال نہ تابی نال نہ تبع تابی نال ایک بدماش بادشاہ نے اس گل دی ایجاد رکھی ہے اس ایجاد نو اساں اپنا لے ہن سب بادشاہاں دی گل مننا یا نبی پاک دی گل مننا اللہ دے پاک رسول 23 سال اپنی نبوت دا دور آزمائے دنیا دے اندر ایک تقریر دے اندر ایک جملہ ایسا دس جس وچ اللہ دے رسول آکھیا ہوئے لوگو میرے میلاد نو مندے ہو کہ نہیں مندے منوایا میلاد پھر اے تاریخ دے اندر تو اے گل ثابت کر دے جو پوری انسانیت دے کائنات دے اندر کوئی ایک فرد ایسا ہوئے جڑا نبی پاک دے میلاد دا منکر ہوئے کوئی بندہ ہے ایسا ہر بندہ مندہ کہ نبی پاک پیدا ہوئن اس تاریخ نو پیدا ہوئن آمنہ دے لالن عبداللہ دے لخت جگرن عبد المطلب دا دادا خاندان کنبا قبیلہ ساریاں چیزاں تسلیم کر دینے نبی پاک نال اگر کسے کافر مشرک دا اختلاف ہے تا رسالت دے مسئلے ویچے ولادت دے مسئلے تا انکار ہی کوئی نہیں پھر تقریر او کر جتھے نبی پاک نو پتھر لگے نے جتھے اللہ دے رسول دا خون خرچ ہویا ہے جتھے اللہ دے پاک رسول نے وطن چھوڑیا او تقریر تو اج تک لوگاں نو سنائی کوئی نہیں تے جیڑی گل دا کسے نو انکار کوئی نہیں او دا ہر سال زوردار جلسہ پیا ہوندا ہے زوردار بینر پہ لکھے ہوندے نے مطلب یہ ہے کہ اللہ دے پاک رسول دی اصل سیرت تو لوگاں نو ہٹاون واسطے اے ایک شوشہ بنایا گیا ہے وگرنہ اصل سیرت پیغمبر دی توحید تبلیغ دنیا کو سناونی کہ لا الہ الا اللہ اللہ مشکل کشا حاجت روا اس تو علاوہ اور وما علینا